آج کی انجمن جو ایک علمی گہوارے میں ادبی انجمن کے طور پر منعقد ہوئی، آپ اس کے لیے 100,000 تحسین و تبریک کے مستحق ہیں، اور ہم آپ سب کو تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس بزم میں طلباء کی شرکت اچھی تھی، خاص طور سے مساہمین کی تعداد خوب تھی، اور مساہمین کی تعداد کے مناسب سامعین کی تعداد قدر شرما رہی تھی۔ خاص طور سے جوں ایک مساہم گزرتا تھا تو ایک گل کی شہادت کے ساتھ کئی پروانے شہید ہوتے تھے، اور یہ بات انجمن و بزم کے وقار کے خلاف ہے۔ ادبی انجمنیں، خاص طور سے شعر و سخن کی انجمن، اور اس میں بھی مشاعرے کی انجمن، بلکہ بزم مشاعرہ، اس میں کچھ بے لگامی، کچھ زبان کی آزادی، کچھ خیالات کی پرواز، کچھ جسم و جان کی یورشیں ہوتی ہیں، اور یہ شعر کا ہی کام ہے۔ شعر وہ کار فرمائی کرتا ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا ہیں۔ سو اگر آپ بھول گئے تو کچھ مضائقہ نہیں، اس کی شکایت ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جن ساتھیوں نے بار بار آپ کو تلقین کی اور ماحول کو بنائے رکھنے پر مہمیز کیا، وہ ان کا فریضہ اور ان کا کام تھا، اور انہوں نے خوب کیا۔ البتہ یہ ہے انہوں نے اپنا حق کہنے کا ادا خوب کیا، ہم نے سننے کا ادا کم کیا۔ شعری بزم میں شعر فہمی کے ساتھ جب آپ داد دیں گے تو دونوں کے بیچ توازن ہوتا ہے۔ آپ کی داد نے یہ خوب بتایا کہ شعر فہمی کم تھی۔ اگر آپ شعر سمجھ کر داد دیتے تو داد کا انداز جدا ہوتا۔ جس طرح درد کے سبب سے تڑپنے والا اور بن کر تڑپنے والا، دونوں میں بون بعید ہوتا ہے، کھلا امتیاز ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر میں شناخت کر لیں گے کہ کس کو درد نے تڑپایا ہے اور کون بن کر تڑپ رہا ہے۔ اسی طرح شعر سمجھ کر داد دینا، اور صرف شعر کسی کے منہ سے ابھی مصرع پورا ادا نہیں ہوا، لفظ پورے چمکنے نہیں پائے تھے کہ آپ کے لبوں سے روشنی کی کرن پھوٹ گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے شعر سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ انداز ہمارے علمی معیار کے خلاف ہے۔ یہ چیز ہمیں اگر کسی اور بزم میں، کسی اور محفل میں ہم ہوں تو بتلا دے گی کہ ہم یعنی کہ سخن فہمی ہمارے اندر نہیں، ہم کمزور ہیں، اس میدان میں، اس بزم میں ہم پھسپھسے ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ آپ نے جو نسبت اٹھا رکھی ہے، اس نسبت کے ساتھ یہ داغ سجتا نہیں۔ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فرزند ہیں، سخن فہمی کی کوشش ہونی چاہیے۔ شعر کیا ہے؟ شعر ایک اصلاً کلام ہے، لیکن یہ کلام موضوع ہے۔ ہم اپنی بات، بہت بڑی بات، گہری بات، وسیع بات، اپنا شعور، اپنا احساس، اپنا درد دل، چاہے وہ درد دل عشق و جنوں کا ہو، یا وہ یعنی معاشرت کا درد ہو، ماحول کا درد ہو، حالات کا درد ہو، یہ درد ہم اپنا احساس ہم پیش کرتے ہیں۔ شعر شعور سے بنا ہوا ہے۔ انسان جو محسوس کرتا ہے، جو کچھ اس کے شعور میں
جولانی ہوتی ہے وہی جب شعور ابال مارتا ہے اور جب شعور بالغ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی حد کی سرحدوں سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو ابال کھا کر لفظوں کا سانچہ ڈھال کر شعر کے پیرائے میں سامنے آ جاتا ہے۔ ورنہ وہی شعور ہر کسی کے پاس شعور ہے، لیکن شعور کتنا اس کو مہمیز کرتا ہے، کتنا اس کی طبیعت میں ہیجان کرتا ہے، اسی اعتبار سے وہ سامنے آتا ہے۔ بہت سے شعور ایسے ہیں جو سینے کی قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں، انسان کو احساس ہوتا ہے لیکن وہ اتنا مزمحل سا احساس ہے، اتنا کمزور سا احساس ہے، اتنا وقتی احساس ہے کہ وہ اظہار نہیں پا سکتا اور وہ وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ لیکن شعراء ان کا حادثہ بہت قوی ہوتا ہے اور وہ ذرا سی بات سے دور تک اور دیر تک سوچتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعر لفظوں کے سانچے میں ڈھل کر باہر آتا ہے۔ جو شاعر نہیں ہوتا، اگر وہ لفظوں سے اپنی بات نہیں کہہ سکتا اور شعر اس کے دل کو زیادہ دکھاتا ہے تو آنکھوں سے قطروں کی شکل میں باہر آتا ہے۔ لیکن وہ احساس ہے، وہ درد ہے جو باہر آ کر رہتا ہے۔ اور اگر وہ نہ شاعر ہے اور نہ اس کی آنکھوں میں نم باقی ہے تو کبھی وہ نثر کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یا مرتب نثری گفتگو میں سامنے آتا ہے۔ بہرحال شعور ہے جو انسان کا باہر آتا ہے۔ تو ہم اس کلام کو اگر سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم نثر کو سمجھتے ہیں، جس طرح باہمی گفتگو کو سمجھتے ہیں، شعر بھی ایسی گفتگو ہے، شعر بھی ایک گفتگو ہے، بس یہ ہے کہ وہ پردے داریوں میں ہے، وہ تھوڑے لفظوں میں ایک پھیلا ہوا صحرا ہے، ایک گہرا سمندر ہے۔ اگر اس کی تہوں میں ہم اترنے کی کوشش کریں تو ہم ان معانی کا ادراک کر سکتے ہیں، شعر سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ہمارے جذبات، ہماری طرف سے پیدا ہونے والا ری ایکشن یہ دوسرے انداز کا ہوگا، اور سننے والا، دیکھنے والا جو آپ کو سن رہا ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ محسوس کرے گا کہ آپ سخن فہم ہیں۔ کمی یہی ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شعر تھوڑا گہری بات ہوتی ہے، عام طور پر باریک بات ہوتی ہے، پردوں میں کہی جاتی ہے، ضرور نہیں کہ سیدھے سادے الفاظ جو اپنے معنی ادا کر رہے ہیں وہی کچھ کہا بھی جا رہا ہے۔ بہت سی باتیں، لفظ کچھ ہیں اور اس کے معنی کچھ ہوتے ہیں۔ شعر کے اندر آدمی کنایے سے اور مجاز سے کام لیتا ہے اور یہی اس کے اندر وسعتیں پیدا کر دیتا ہے۔ شعر آدمی ایک ماحول میں کہتا ہے لیکن اس کے 100 ماحول ہوتے ہیں اور وہ بہت سے دیگر موقعوں پر فٹ آ جاتا ہے۔ آدمی اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے احساس کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے اس کے معنی تراشتا ہے۔ شعر میں یہ وسعت ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر اس کی تشریح کر سکتا ہے، اس کی وضاحت کر سکتا ہے، اس کو اپنے حساب سے اپنے موقعوں پر فٹ کر سکتا ہے۔ شعر بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ سامنے والے کے احساس کو چھیڑتا ہے، سامنے والے کے اندر بیداری پیدا کرتا ہے اور آدمی کو جگاتا ہے۔ شعر یاد کرنا چاہیے، اس سے ہماری گفتگو حسین ہوتی ہے۔ ہم اپنی مختصر گفتگو میں یا مطول گفتگو میں اگر 2-1 شعر نگینے کے طور پر جڑ دیں تو وہ گفتگو ہماری بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، پرکشش ہو جاتی ہے، پر اثر ہو جاتی ہے۔ آدمی ہماری بات کو سننے کا تمنائی ہوتا ہے، وہ اس پر کان دھرتا ہے، کیونکہ جو بات ہماری ہے اور اس میں اگر شعر سجے ہوئے ہیں تو وہ بات دو آتشہ ہو جاتی ہے، شراب دو آتشہ۔ جس طرح شراب ہوتی ہے، شراب کا ایک اثر ہے، شراب کا ایک ابال ہے، لیکن جب شراب پینے والا اس شراب میں تھوڑا پانی ڈالتا ہے اور پھر وہ شراب ابال مارتی ہے، اس شراب کو شراب دو آتشہ کہتے ہیں۔ پھر اس کا نشہ دو چند ہو جاتا ہے، اس کی لذت جو شراب پینے والے ہیں ان کو کئی گنا زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہی حالت ہمارے اندر ہے کہ جب ہمارے کلام میں شعر سجتا ہے تو کلام دو آتشہ ہو جاتا ہے اور اس کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شعر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، شعروں کو یاد کرنا چاہیے، شعروں کی زبان سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، شعر کے اسلوب اور پیرائے کو اور فرق زمانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الگ الگ زمانوں میں لوگوں نے الگ الگ انداز کی باتیں کی ہیں۔ پہلے جو لوگ تھے وہ عام طور پہ جن دردوں کی بات کرتے تھے، جن غموں کی بات کرتے تھے، جن کوائف کی بات کرتے تھے، ان کا ماحول اور تھا، اور آج کے زمانے میں جن کو ہم سنتے ہیں ان کا ماحول اور ہے۔
وہ اپنے حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ شعر بہترین عکاس ہے آدمی کے ماحول کا، آدمی کے معاشرے کا، آدمی کی نفسیات کا، تو ہم اس کو اس میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ لہذا شعروں کو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد کرنے کے لیے بہت انتخاب اعلیٰ اور اچھا ہونا چاہیے۔ ہم ایک شعر یاد کرنے کے پیچھے اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی قوت لگاتے ہیں، اپنا بہت کچھ اس کے پیچھے ہم صرف کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم نے یہ ساری محنتیں کی اور کلام کوئی بودا سا انتخاب کر لیا، کسی کمزور شاعر کا انتخاب کر لیا جس شاعر کی شعراء کے بیچ کوئی حیثیت نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ویسا وزن نہیں رکھتا، تو پھر کیا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کے آگے اگر سونا چاندی پیتل تانبا سب کچھ رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے جو چاہیں پسند کر لیں، تو ہر آدمی کیا پسند کرے گا؟ سونا پسند کرے گا۔ تو شعراء بھی ایسے جتنے بھی ہیں ان میں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیتل ہے، کچھ تانبا ہے، کچھ لوہا ہے، کچھ مٹی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ جس شاعر کا کلام انتخاب کریں اس کا انتخاب کریں جو سونا ہے۔ اساطین شعراء کا کلام انتخاب کریں، ہر کس و ناکس کا۔ واٹس ایپ پر دیکھا کسی کا بھی 2 سطروں میں لکھ دیا کسی نے، آپ نے کہا یہ شعر ہے۔ ہر 2 سطر شعر نہیں ہوتی، ہر 2 سطر شعر نہیں ہوتی، اور بہت دھوکہ ہمارے اندر کے لوگ کھاتے ہیں کہ 2 سطر میں لکھی ہر چیز کو وہ شعر سمجھتے ہیں۔ ایسے تو ہر کتاب کی ہر 2 سطر شعر ہے، کیونکہ 2 سطریں برابر لکھی ہوتی ہیں، بس ذرا بڑی ہیں، اس کو شعر کہیں گے؟ شعر نہیں کہتے۔ تو پھر شعر کے لیے کیا ہے؟ وہ موضوع کلام ہے، شعر کے لیے خاص متعین اوزان ہے، ان اوزان سے ہٹ کر اگر کوئی کلام کہتا ہے گو کہ اس میں غنائیت پائی جائے، گو کہ وہ سننے میں بھلا معلوم ہو، شعر نہیں ہے۔ شعر کے لیے شرط ہے کہ وہ موضوع ہو۔ وہ 114 اوزان جو قدیم دور میں استاد شعراء نے منتخب کر دیے، وضع کر دیے، ان 114 اوزان میں سے اگر کسی وزن پر ہے وہ تو وہ شعر ہے، ورنہ پھر وہ شعر نہیں کہلا سکتا۔ کلام ہو سکتا ہے، بامعنی ہو سکتا ہے، مؤثر ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، لیکن وہ شعر نہیں کہلا سکتا۔ شعر کہنے کے لیے اس کا موزون ہونا ضروری ہے۔ اردو کے اندر مقفع ہونا بھی ضروری ہے، مردف اور مقفع۔ بعض شعراء بعض زبانوں کے اندر صرف ردیف چلتی ہے، لیکن اردو میں ردیف اور قافیہ دونوں کی پابندی چلتی ہے۔ کبھی کبھی بہت کم ایسا کلام ہوگا جو ردیف محض پر تمام ہو جائے گا، اس میں قافیہ بندی نہیں ہوگی، تو ردیف و قوافی بھی شعر میں دیکھنے چاہیے ہیں کہ نہیں۔ اور ہم ایسے ہی شعراء کا کلام انتخاب کریں جو بامعنی گفتگو کرتے ہیں، مفید گفتگو کر سکتے ہیں۔ کم سے کم شعر کے انتخاب میں ہم کو زبان سیکھنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم وہ اس شاعر کا کلام پڑھیں، یاد کریں جس سے ہم کو زبان ملتی ہے۔ استاد شعراء جیسے اگر عہد قدیم سے لیتے جائیں تو آپ بہت پیچھے نہ جائیں، ولی دکنی کو نہ یاد کریں، سراج اورنگ آبادی کو نہ یاد کریں، کیونکہ ان کی زبان آج کے زمانے میں سمجھنے والے نہیں بچے ہیں۔ لیکن پھر میر کے دور سے جب ادب دلی میں آ گیا، جب اردو دلی میں منتقل ہو گئی، تو میر ہیں، سودا ہیں، ذوق ہیں، غالب ہیں، حالی ہیں، اور پھر ادھر آ جائیں آپ لکھنؤ کی طرف تو یہاں امیر مینائی ہیں، وزیر لکھنوی ہیں، یگانہ ہیں، اور میر انیس ہیں، مرزا دبیر ہیں، پھر اس کے اور بعد جگر ہیں، اصغر ہیں، اور آپ کے حسرت موہانی ہیں، پھر اس کے بعد فراق ہیں، اور مصحفی ہیں، اور یہ آپ کے جوش ملی آبادی ہیں، اور گویا ہیں، اور اس طرح کے مختلف شعراء۔ پھر اور بعد میں آئیے تو فیض احمد فیض ہیں، اور خمار بارہ بنکوی ہیں، اور مجروح سلطان پوری ہیں۔ ان شعراء کے کلام کو یاد کیجیے، ان کے کلام کو یاد کرنے سے آپ کو زبان ملے گی، آپ کو فکر ملے گی۔ شعر کے اندر بلند فکر ہوتی ہے، جو آپ جس ماحول میں اپنے کو رکھیں گے آپ کا ذہن ویسے ہی کشادہ اور وسیع ہوتا جائے گا۔ اگر آپ سطحی باتیں سوچیں گے تو سطحیت ہی میں ہمیشہ رہ جائیں گے، بلند فکروں کے ساتھ چلیں گے تو آپ کا دماغ ویسے ہی وسیع اور بلند فکروں والا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے بلند فکروں والے شعراء کو پڑھیے، اچھی زبان والے شعراء کو پڑھیے، اور درست کلام پڑھیے۔ کبھی ہوتا ایسا بھی ہے کہ ہم اچھے شاعر کو منتخب کرتے ہیں، اس کا کلام یاد کرتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے پاس ایک صاحب ابتدائی کے 2-4 لوگوں میں سے ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک اچھے شاعر کا کلام منتخب کیا، لیکن کلام کو پڑھنے میں انہوں نے بڑا خلل کیا۔ کلیم عاجز کا کلام پڑھا، لیکن کلیم عاجز ابھی آج کا آدمی ہے، ابھی چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا،
ان کا کلام خوب فراہم ہے، جب آدمی چاہے جہاں چاہے اس کو مل جائے گا، لیکن پھر بھی کلام کو لینے کے بعد انہوں نے یا تو اخذ کرنے میں غلطی کی یا اخذ کرنے کے بعد اس کو پڑھنے میں غلطی کی، اور نتیجہ یہ کہ بہت سے حرف وہ نکل گئے۔ شعر میں ایک لفظ نہیں، ایک حرف اگر گر جائے تو شعر وزن سے باہر چلا جاتا ہے، شعر کا وزن قائم نہیں رہتا، اور جب شعر کا وزن قائم نہیں رہا تو وہ شعر نہیں رہا۔ شعر صحیح یاد کرنا چاہیے، اپنی موزونیت کے ساتھ، اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ، اپنے صحیح وزن کے ساتھ۔ شعر کے اندر پڑھنے میں بھی اصل طبیعت کو وہ ہوتا ہے، شاعر جو ہے تلمیذ الرحمن کہلاتا ہے، شاعر تلمیذ الرحمن ہے، کیونکہ شعر کے اندر جو موزونیت ہے وہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے ودیعت کی ہے، موزونیت سیکھی نہیں جا سکتی۔ شعر آپ کہہ سکتے ہیں، فکریں آپ لا سکتے ہیں، اس کو کسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو طبیعت میں موزونیت ہے، یہ موضوع طبعی آپ خرید کے نہیں لا سکتے، کسب سے نہیں لا سکتے، کوشش سے نہیں حاصل کر سکتے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بہت سے بندوں میں یہ چیز، جیسے مختلف صفات مختلف لوگوں کو دیتا ہے، موضوع طبعی کی صفت اللہ اپنے کچھ بندوں کو دیتا ہے۔ تو موضوع طبعی آپ کو بتاتی ہے کہ شعر کس سانچے میں، کس پیرائے میں، کس لہجے میں پڑھا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شعر کے اندر ایک لفظ پڑھا جائے گا تو اس کا کوئی حرف کھینچ کر پڑھا جائے گا، طویل اور مدید کیا جائے گا، کسی لفظ کو سمیٹ دیا جائے گا، مختصر کر دیا جائے گا، اور اس کو بہت پھیلایا نہیں جائے گا۔ تو شعر کو اس کے لہجوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے وزن پر تول کر پڑھنا چاہیے۔ جب آپ وزن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون سا لفظ ساقط کرنا ہے، کون سا لفظ مدید کر کے پڑھنا ہے، کس لفظ پر حرکت کا اثر پیدا کر کے پڑھنا ہے، کس لفظ کی حرکت کو مندمل کر کے پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ بالکل صحیح سانچے میں شعر پڑھ سکیں گے۔ تو اس کی کوشش کیجئے، اس کو سیکھیے، یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے اچھا پڑھنے والے ساتھیوں سے، ذوق رکھنے والے ساتھیوں سے مدد حاصل کیجئے، اور اپنے اساتذہ سے مدد لے کر اچھے شعراء کا کلام منتخب کیجئے، اور لفظوں پر دھیان دے کر ان کو ٹھیک یاد کیجئے۔ جلد بازی میں کچھ لیا کچھ دیا ایسا نہیں کیجئے، بہت اہتمام کے ساتھ اس کو یاد کیجئے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں کام آئے۔ ورنہ اگر آپ بے ہنگم سا شعر کسی کا لے آئے اور آپ نے پڑھ دیا، یا اچھے شاعر کا شعر ہے اس کو بے ترتیب اور بے سلیقہ پڑھ دیا، تو یہ آپ کے اندر کی کمی کی غمازی کرے گا، اور آپ جس بزم میں ہوں گے وہاں آپ کا وقار مجروح ہوگا۔ اس لیے اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت لائق ستائش ہیں کہ آپ نے ایک اچھی بزم منعقد کی، اور اس میں اچھی شرکت کی آپ نے، پڑھنے والے ساتھیوں نے بھی خوب ذوق کا مظاہرہ کیا، سننے والے ساتھی بھی بہت حد تک شریک رہے، دلچسپی لی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ندوے کے اندر بزم ہو تو قدرے آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اور ماحول کا اور ندوے کے اس شعار کا خیال رہے، یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، کیونکہ ہم کتنا بھی خوش ہوں، خوشی میں ہمارے جو حدود اور دائرے ہیں ان کو پھلانگا نہیں جا سکتا، ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ایک بات اور ہمارا احساس کہتا ہے کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ مشاعرے کی بزم ہے، اس کا نام جب دونوں طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے کوشش کی ہے اور اپنا کلام پیش کیا، کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے دوسرے شعراء کا کلام منتخب کیا اور بہت اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس بزم کا نام بجائے اس کے کہ مشاعرہ رکھ دیں، اس بزم کا نام میرا انتخاب میری تخلیق ہونا چاہیے تھا، کہ ہم نے انتخاب کیا ہے یا ہماری تخلیق ہے، ایسا کچھ نام ہوتا جو اس کی پوری عکاسی کرتا۔ مشاعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کلام پڑھنے والے سارے لوگ شعراء ہیں، تو ایسا اگر نہیں ہے تو نام کی طرف بھی، بزم کا جو نام دیا جائے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اس سے بھی ہمارے پڑھے لکھے ہونے یا سمجھدار ہونے کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ بہرحال آپ بہت لائق ستائش ہیں، لائق تعریف ہیں کہ آپ نے ایک اچھی بزم منعقد کی اور موقع سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ مزید کی توفیق کرے اور بہتر سے بہتر ہم کو لے جانے کی طرف توفیق ارزانی فرمائے، وللہ الحمد۔ تو رات میرے خیال سے بہت ہو گئی ہے، 12 پورے بج گئے ہیں۔ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تک ہم آپ کو تول کر کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارا ہی لکھا ہوا ہوگا۔
چلیے، ایک غزل جو بسا اوقات ہم نے بعض جگہوں پر پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کے کان تک پہنچی ہو، وہی پیش کر دیں یا مطلب ہے کہ بکھرا بکھرا آج ہمارے فکر کا سارا دفتر ہے، بکھرا بکھرا آج ہمارے فکر کا سارا دفتر ہے، ذرہ ذرہ دشت بدامہ تنکا تنکا نشتر ہے، بکھرا بکھرا آج ہمارے فکر کا سارا دفتر ہے، ذرہ ذرہ دشت بدامہ تنکا تنکا نشتر ہے، غنچہ غنچہ مرجھایا ہے، پھول بھی سہمے سہمے ہیں، غنچہ غنچہ مرجھایا ہے، پھول بھی سہمے سہمے ہیں، یا رب اتنی ویرانی کیوں آخر منظر منظر ہے، یا رب اتنی ویرانی کیوں آخر منظر منظر ہے، تنکا تنکا چن کے ہم نے دل سا گھر تعمیر کیا، تنکا تنکا چن کے ہم نے دل سا گھر تعمیر کیا، ظالم نے وہ آگ لگائی سارا گھر خاکستر ہے، ظالم نے وہ آگ لگائی، تنکا تنکا چن کے ہم نے دل سا گھر تعمیر کیا، ظالم نے وہ آگ لگائی سارا گھر خاکستر ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ظالم نے وہ آگ لگائی سارا گھر خاکستر ہے، عزم جمع ہے ساتھ ہمارے کیسی تھکن مایوسی کیوں، عزم جمع ہے ساتھ ہمارے کیسی تھکن مایوسی کیوں، ٹوٹا ٹوٹا زخمی زخمی لاکھ ہمارا شہ پر ہے، ٹوٹا ٹوٹا زخمی زخمی لاکھ ہمارا شہ پر ہے، شہر بتا میں چشم وفا کی آس لگائے بیٹھے ہو، شہر بتا میں چشم وفا کی آس لگائے بیٹھے ہو، نرمی ڈھونڈتے ہو پتھر میں پتھر تو پھر پتھر ہے، نرمی ڈھونڈتے ہو پتھر میں پتھر تو پھر پتھر ہے، نرمی ڈھونڈتے ہو پتھر میں پتھر تو پھر پتھر ہے، بھاگو اس بازار جنوں سے جانے کب کیا ہو جائے، بھاگو اس بازار جنوں سے جانے کب کیا ہو جائے، قتل کسی نے اور کیا ہے تہمت اور کسی پر ہے، قتل کسی نے اور کیا ہے تہمت اور کسی پر ہے، اور یہ کہ شہتیر اپنی آنکھ کا دیکھیں میری آنکھ کا تنکا کیوں، شہتیر اپنی آنکھ کا دیکھیں میری آنکھ کا تنکا کیوں، آئینہ تو صاف ہے میرا داغ انہی کے دل پر ہے، آئینہ تو صاف ہے میرا داغ انہی کے دل پر ہے، شہتیر اپنی آنکھ کا دیکھیں میری آنکھ کا تنکا کیوں، آئینہ تو صاف ہے میرا داغ انہی کے دل پر ہے، دن بھر فکر فتنہ گری ہے، مقطع کا شعر کہ دن بھر فکر فتنہ گری ہے شب بھی اسے آرام نہیں، دن بھر فکر فتنہ گری ہے شب بھی اسے آرام نہیں، یعنی احسن سلگا سلگا ہر ہر تارے بستر ہے، یعنی احسن سلگا سلگا ہر ہر تارے بستر ہے۔ چلیے کافی ہو گیا انشاءاللہ۔